چاہیے کہ جدید دور کے جو دعوے کرتے ہیں وہ اپنی زمین اور لائیں، بے شک جائیں پھر اپنی مرضی سے رہیں، مریض پہ رہیں یا چاند پہ رہیں نہ جا سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی کہو، جہاں بھی جاؤ گے اے نما، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی مخلوق کی حد ہے، آسمانوں کی بھی حد ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہے، تو اللہ کے علم میں، ہمارے علم سے بہر ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمانوں کے کنارے تک تو نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جدید تحقیق ہوگی، لوگ مریخ میں پہنچیں گے، چاند پہ پہنچیں گے، پتہ نہیں پہنچے بھی ہیں کہ نہیں، صرف تفسرے ہیں، جھوٹ ہے۔ آج تک کسی نے وہاں جا کر آپ کو براہ راست فون کیا ہے؟ آپ کو براہ راست کی ویڈیو دکھائی ہے؟ ہم اتنا یقین کرتے ہیں کہ سائنس نے یہ کہہ دیا ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے مان لیا، اور اللہ نے کہا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بھی سیر کر کے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ کے آئے ہیں، ڈرو اس جہنم سے اور مانگو اس جنت کو جس جنت کو میں اپنے ہاتھ سے بنا چکا ہوں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ سچے پیغمبر، سچے خدا کے سچے پیغمبر کی سچی کتاب اور سچے کتاب کو ماننے والے سچے مسلمان آج سچ ہونے کے باوجود ہر بات میں شک کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد میں آنا چھوڑ دیے، مدارس کے پاس آنا چھوڑ دیے ہیں، خانقاہوں میں جانا چھوڑ دیے ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیے ہیں۔ پھر وہ اثرات خود کے پڑیں گے ہمارے اوپر، پھر علماء تو نہیں پڑیں گے۔ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس جیسے ایک اونٹ کے نام پہ نکیر ہے، ایسے ہی اے مسلمان تو شد بے محال نہیں ہے، تیرے نام میں عقیدے کی نکیر ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 2، دوسرا نمبر عقیدہ ہے ختم نبوت، نمبر 2 ختم نبوت، پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، پھر آخرت ہے، دنیا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری پھر عقیدے کی اسلام کی یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے جس کو پھر ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ فرق ہو گیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے، اسلام مسلم سے، مسلم ایسے اونٹ کو جس کے نام میں نکیر ہو۔ تو مسلمان وہ ہے جو اصطلاحی طور پر توحید کو مانے گا، اللہ کے حکم پر اور عقیدہ ختم نبوت پر زندگی گزارے گا، اور وہ کرے گا جو اس کو اللہ نے کرنے کا حکم کیا، اور اس سے رکے گا جس سے اس کے رب نے اس کو روکا ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ آزادی کے نعرے لگانے والے یہ بھول کا شکار ہے۔ جمہوریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی جمہوریت کے جس میں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، اس قانون کی کیا اوقات ہوگی؟ اس لیے 70 سال سے ہم مارے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا دین دیا تھا، ایسا مدد دیا ہے، ایسا روشن دستور دیا ہے، قانون دیا ہے کہ جس کو اگر ہم شروع سے عمل کر کے لاتے تو آج ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر معیشت میں بھی اوپر ہوتا، معاشرت میں بھی اوپر ہوتا، اور آسودگی میں بھی اوپر ہوتا۔ تمہارا یہاں یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کے معنی کیا ہے۔ اب مومن کے معنی، مومن ایمان سے ہے، اسلام جو ہے مسلمان سے ہے۔ لفظی معنی، اب اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ اصطلاحی معنی مسلمان کے یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اعلان اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کیا ہوں؟ میرا مذہب اسلام ہے، میرا عقیدہ توحید ہے، میں نماز، روزہ، حج، زکات کو ماننے والا ہوں، میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلے توحید ہے، وان محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ہے، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا آگے آنے والے ہیں، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور 5 نمبر پر کیا ہے کہ حج کرنا جس پر حج قابل ہو جائے، استطاعت جس کے پاس ہو۔ یہ اسلام ہے، اور اسلام کی تعریف کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے اقرار باللسان، کیا لفظ ہے؟
اقرار باللسان اور یہ ہے تصدیق بالقلب. ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے. کیا ہے؟ اور دل کے اقرار سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو مومن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور زبان کے اقرار سے جو مسلمان ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور جو دل کے اقرار سے مسلمان ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. کیا فرق ہوگا اس کے درمیان؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چین سے گھر نہیں جاتے تھے جب تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنا دیا ہوا اللہ کا مال تقسیم اور عطا کر کے نہیں کرتے تھے. یہ وہ موتی رسول ہیں ہمارے, یہ وہ پیارے سخی رسول ہیں ہمارے کہ جو دنیا میں مال کو بھی تقسیم کر کے گئے, ایمان بھی اللہ اور دین کی حکمتیں بھی امت پر پیش کر کے کچھ چیز نہیں چھپائی. یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو غیب کی خبریں دی تو ان غیب کی خبروں میں تو ایک مخصوص بات ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے ان غیب کی خبروں کو نہیں چھپایا. وما هو على الغیب بضنین. سو تمہیں اور میرے محبوب تمہیں جو خبریں ہم نے بیان ان کو خاص قسم کی دی جو عام ظاہر نہیں ہے ان خبروں کو میرے محبوب نے تمہارے اوپر نہیں چھپایا. بخیل نہیں بنے. لیکن آج محمد رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے بخیل بن جاتا ہے. اس کے پاس وقت نہیں کہ تصویر کم سے کم ڈیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی پڑھنے کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. پھر کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کا شکریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. اتنے بڑے انعام کا بدلہ تم نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کا بدلہ تم زبان سے شکریہ کے طور پر دے دو. اچھا تمہیں شکریہ کے الفاظ میں سکھا دو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر مل کے کہو اللہم صلی علی محمد. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلم تسلیما. درود الگ بتایا, سلام الگ بتایا. بات آیا ہوگا باقی پتہ بھی ہوگا تو مزید پتہ ہوگا. آگے سنیں. ایمان کے معنی ہے کہ تصدیق بالقلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں صحابہ کرام میں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی حضور کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, غریب سے صحابی تھے, ان کا نام مہاجر تھا. وہ ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے. صحابہ میں حضور مال تقسیم کرتے جا رہے ہیں, مال تھوڑا رہ گیا. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کم ہونے والا ہے. مہاجر بھی بیٹھے, آپ نے توجہ لگی. آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ صابر قسم کا صحابی ہے, اس کو نیند ہوگا نا ناراض نہیں ہوگا. آج کل تو تھوڑی دیر بعد مسجد بھی چھوڑ جاتا ہے, امام سے اتنا خفا ہو جاتا ہے کہ محلہ بھی چھوڑ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے. بیچارہ امام کیا کرے گا تمہارا؟ مسجد کے امام کی بیچارے کی اپنی مشکل سے اوقات ہوتی ہے وہاں پر. آپ کیا بتائیں, ہم تو پھر بھی اچھی ہمارے مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں کتنی بخیر لیتے ہیں, پھر بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, مسجد چھوڑ جاتے ہیں. میرے ساتھ اس سے جنا بات کرنے میں سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جس کو سمجھاتے ہوئے تھوڑی سی سخت گیری اس نے اختیار کر لی ہوگی, اس سے سلام دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈیفینس میں نے ایسا دیکھا کیونکہ میں نے وہاں پر 9 سال گیا, 10 سال میں وہاں پر امام کے وہاں کے لوگ تھوڑے سے فرعون طبیعت کے بھی سارے نہیں صرف کچھ. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کوئی بات نہیں, پھر آپ داخل ہو گئے آگے چلتے ہیں. بڑے غریب مسکین شخص ہیں, یہ تو رہ جائیں گے. کہا یا رسول اللہ وہ ماں ختم ہونے والے ہیں, مہاجر بھی بیٹھے. آپ نے صبر کرا, صبر. تیسری مرتبہ جب دیکھا کہ بالکل ماں ختم ہونے کے قریب ہے, اپنی پرواہ نہیں تھی, اس کی پرواہ تھی. اثار ہے یہ دیکھو اثار. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہاجر مومن نہیں ہے؟ ڈر گئے کہ جب حضور کو دینا نہیں چاہے ہو سکتا ہے کہ منافق, کیونکہ حضور کی وجہ سے منافق بھی بیٹھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی جب یہ بات سنی کہ کیا مہاجر مومن نہیں ہے تو حضور کو تھوڑا سا غصہ آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے جب آپ غصہ مبارک آتا تھا تو آپ کا غصہ بھی خیر و برکت ہوتا, ایسی بات نہیں تھی. آپ کی جو درمیان میں جرات ہوتی تھی نا یہ چھپی ہوئی, غصے کے وقت وہ ظاہر ہو جاتی تھی. تو صحابہ سمجھ
کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے پھر وہ خاموش ہو جاتے تھے. تو حضور کو تھوڑی سی بات ناگوار ہوئی تو یہ پڑھنے لگے. تو ابو ہریرہ تو کام اٹھے. آپ نے کہا ہر شکل تک قلب مہاجر، کیا تو نے مہاجر کے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ بیٹا چپ کر کے بیٹھو، تلاوت نہیں کرنی بیٹے، خاموش. ہر شکل تک قلب مہاجر، تو نے مہاجر کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس سے میں اس کو جنم مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں؟ میرے بھائیوں، کعب بن عجرہ ایک ایسے صحابی ہوئے ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، جو ایک دفعہ حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کو کچھ چاہیے، بھوکا ہوں. ایسا وقت نہیں گزرا ہے. تو حضور نے کہا تم بھوکے ہو تو میں بھی بھوکا ہوں، دیکھو میرے پیٹ کو. اس نے اپنے پیٹ پر پتھر دکھایا تو حضور نے اپنے پیٹ سے پتھر دکھایا کہ میں نے 2 پتھر مانگے تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ پیٹ اندر گھس چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا. آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے مانگنا شروع کرو. مانگنے والا کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتا. اللہ سے مانگو، مانگنا اللہ سے سیکھو. ہاں مشکل ہو کام لو اور کام بھیک مانگنا، سوال کرنا، یہ شرع اسلام میں جائز نہیں جب تک کہ تمہارے اندر طاقت قوت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق. تو کام وغیرہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور کی حالت بڑی کمزور ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، وہ سیدھا کیا یہودی کے باغ میں جہاں وہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا. اس یہودی کے باغ میں جا کے کہا کہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، اس نے کہا یہ پانی کے ڈول ہیں، بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ڈول نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے جو کنویں سے نکال کر بھاگ کے نکالنے پڑتے تھے اور نکال کے پھر پانی زمین کو سیراب کرنا پڑتا. تب سے بھی سیراب ہوتی تھی نا، بڑے بڑے ڈول تھے. تو کہا ایک ڈول پر ایک کھجور کا دانہ دوں. انہوں نے وہ ڈول نکالا، بڑا ڈول، پھر اس کو اٹھایا، پھر اس کو جا کے بھایا یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ ہاتھ میں ہے. پھر دوسرا نکالا، دوسرا ہے، تیسرا نکالا، تیسرا ہے. ہاتھ میں مٹھی دونوں بھر گئے، خوش ہو گئے. بس اب اتنا کافی ہے کہ میں اپنے حبیب کو خوش کر سکتا ہوں، ان کی بھوک کو مٹا سکتا ہوں. ابی بن کعب خوشی خوشی جوڑے جوڑے وہ کھجور خود نہیں کھائے، حضور کی خدمت میں آ کے ہاتھ کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہے ہدیہ قبول کیجیے. حضور ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول، تو صدقہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہوتا ہے. حضور پر صدقے کا مانگ نہیں لگتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا اور کہا کہ فلاں صاحب کو یا نہیں کو جو میری بیٹی فاطمہ کو بھی جا کے وہ بھی تو 2-3 دن سے بھوکی ہے. یہ تھے حضور کے خاندان. یہاں تک کہ حضور خوش ہو گئے، اسے دیکھ کے آپ ہنس پڑے اور آپ کا دل خوش ہو گیا. تو ابی بن کعب بن عجرہ بڑے خوش ہو کے لوگ. تو جب خوش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اب یاد رکھنا جتنا تو نے کام کر کے دکھایا ہے اللہ کے اتنے قریب ہو گیا ہے، اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس میں اتنی آزمائش زیادہ آتی ہے. جی ہاں، ایسے بتا رہے ہیں آج لوگوں کے واقعات سنو تو وقت سارا یہاں لوگوں کو گزر جائے گا کہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اتنی ہی اس کو ابتلا میں ڈالا جاتا ہے. ابراہیم اللہ کے قریب تھے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ایسے امام نہیں بن گئے، بڑی بڑی قربانیاں اٹھائی ہیں، امام الانبیاء بنائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت ابراہیم کو بشارت دی کہ اب آپ کی اولاد سے ایک ایسا نبی آئے گا جس کی تو دعا کر رہا ہے بیت اللہ کے اندر ٹھہر کر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ نبی بھی علم و حکمت کی تعلیم دے گا، اس کی امتی بھی علم و حکمت کی تعلیم دیا کرے اور تزکیہ قلب کرے، دل کو بھی پاک کرے. کیا تک سے چلے گا؟ تو وہی بھی کام تو نے کہا تیار ہے نا، پریشان نہ ہونا. کہا یا رسول اللہ مجھے ہر تکلیف قبول ہے. کچھ مدتی کو دیکھیے وہی کا کعب بن عجرہ وہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ مر گئے، یعنی قریب مرگ ہو گئے، قریب مرگ ہو گئے. اور لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت کعب بن عجرہ جو ہے سخت بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے چلے. حضور نے فرمایا جو شخص کسی کی تیمارداری کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ترین دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
ہم کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے کیا اپنے بہن بھائیوں کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے. کسی عام مسلمان کی تیمارداری کو اتنا ثواب ہے, ہم اپنے قریبی رشتے داروں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو پوچھتے چلیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. صرف فون پر ٹلا دیتے ہیں, جائیں قدم لے کے چلیں ان کی طرف. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم, رسول اللہ کیا ہے. حضور گھر میں حضور سے بڑھ کر حضور اپنے صحابی کیا جا رہے ہیں. آج کا امام کے پیر حضور کی عزت اور عظمت سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنے مقتدی کے گھر میں جانے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. جی جی, ان مولویوں کو بھی کہہ رہا ہوں, ان پیروں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے دلوں کے اندر صرف اپنا غرور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہیں, ہم کسی کے پاس ہیں. ہاں ماننے کے لیے مت جاؤ, مگر اسلام اور دین کی ضرور جاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام گجرا کے گھر میں گئے. جب بھی آپ گھر میں آئے تو ان کی ماں فرد خوشی میں آ کر یعنی خوش ہو گئی, اور اس وقت کام گجرا پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے, جوش. حضور کھڑے ہیں, صحابہ کھڑے ہیں, اتنی بڑی بات کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے. بارے دارے کیا ہو گئے, عجیب منظر ہوا کرتا ہوتا جہاں میرے محبوب چل کے کسی کے گھر میں جایا کرتے ہو. اس کی ماں سے فرد جذبات میں لفظ نکل گئے. زکریا کا اٹھ, دیکھتا نہیں, محبوب کریم محمد مصطفیٰ تیرے گھر میں آئے ہوئے, تجھ پر تو جنت فرض ہو چکی ہے, واجب ہو چکی ہے. بس یہ لفظ کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو اللہ پر پڑھ کے بات کر رہا ہے. کہا میں کعب ہے. کہا جاؤ میں کعب ہے, کعب کی ماں حج تک کل مقام, کیا تم نے کعب کے دل کو جیت نہیں کیا ہے؟ اس کے دل میں کوئی غلطی نہیں کہ روزے کیا تم سے پوچھو جنت کیسے واجب ہو جائے گی. اب بتاؤ, یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ نہ گھمنڈ کرو اور نہ اللہ سے مایوس ہو, نہ زیادہ اتنا امیدوار بن جاؤ کہ تم نہ نمازیں پڑھو, نہ روزے رکھو, نہ حج کرو. الکیس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت والعاجز من اطفى نفسه الهوى فتمنى الله. اب یہ کیا حالت ہونی چاہیے کہ نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ دین کی بات, نہ توحید, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی تبلیغ, نہ دعوت, اور سمجھو کہ ہم جنت کے بڑے ٹھیکیدار. لیکن اتنا بھی مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت کا حوصلہ دے رکھا ہے. اگر ہمارے عمل کھوٹے بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ایمان اور صحیح ہے, توحید صحیح ہے, عقیدہ حق قوت ہے, نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, سب کچھ ایسا ہے, لیکن انشاءاللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے. ٹھیک ہے, تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. تصدیق کو آج تصدیق قلب ختم ہوتی جا رہی ہے. بڑے لوگوں سے مل کے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جس بھائی کو آپ دیکھیں تو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا تو کہیں منافق تو نہیں. حضور نے فرمایا کہ جمعے لگاتار نہ پڑھے جمعہ تو اس پر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے, منافقت کی مہر لگ جاتی ہے. اگر وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو سمجھو کہ کہیں کافر تو نہیں, کہیں دہریہ تو نہیں ہو گیا, کہیں کیمسٹ تو نہیں ہو گیا, کہیں خدا کا ممکن تو نہیں ہو گیا. چلو خدا کا نہیں تو کہیں آخرت کا ممکن تو نہیں ہو گیا. چلو آخرت کا اقرار پورا نہیں کرتا تو دل سے تو کہیں نہیں اقرار کرتا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں, مر گیا تو بھاگ گیا, جل گیا تو سڑ گیا. آج ایسے ہی مسلمان, ایسے بھائی بھی ہیں جن کو مسجد کے قریب آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن اس کی فکر کوئی نہیں کرتا. اس کی فکر آپ نے کرنی ہے, ہم نے کرنی. اگر نہیں کرو گے تو روزے قیامت پوچھ ہوگی. میں خدا کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, یہ نماز روزے کامیہ ہے کہ وہ کہنا پڑیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا. اگر ہم راستہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں راستہ ہدایت پہ لگایا تھا. اگر ہم بے حیا ہو گئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ اس کے رسول کا حیا یہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی, ہمیں محنت کرنی ہوگی. یہ تھوڑے نہیں ہو وقلیل من عبادی الشکور, جتنے تھوڑے ہو اتنے اللہ کے مشکور ہو, اتنے زیادہ تم شکر گزار ہو, اور اللہ تمہارا مشکور ہے جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. ہم شاکر ہیں, اللہ مشکور ہے, اس لیے شکر ادا کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایمان اور اسلام کے درمیان یہ فرق ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے, اسلام صرف زبان کے اقرار کا نام ہے. اور اگر دل کا اقرار اور تصدیق ختم ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کو منافق کہتے ہیں. لیکن اس دور میں ہم کسی کو منافق کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ وہی مطلوب ہے, وہی رک گئی. حضور کے بعد اب کسی پر وہی نہیں آئے گی, اس لیے کسی کی ظاہری
علامات منافقت کی دیکھ کر اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کو یہ کہہ سکتے ہو یا یہ علامات منافقت کی ہیں, بچ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفاق میں گر جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کی 3 نشانی ہیں. آیات منافق کی ثلاث اذا حدث کذبا, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آج کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اذا حدث کذبا واذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس کوئی امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے. اب سب سے بڑی خیانت کس میں ہوتی ہے؟ بات میں ہوتی ہے. آپ کوئی بھائی کسی کی بات بتائی, آپ فٹ اس کو فون کر کے اس کو بتا دیں, اس کو خیانت کہتے ہیں. خیانت صرف بات میں نہیں ہوتی, خیانت ایمان میں بھی ہوتی ہے, خیانت جو ہے زبان میں بھی ہوتی ہے, خیانت ہر طرح سے ہوتی ہے, مال میں بھی ہوتی ہے. وہی تم خان وہی وعدہ اخلف, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف کرتا ہے. ہم نے کتنے وعدے کیے اللہ کے ساتھ, کتنے عمل کرتے ہیں. سب سے بڑے خلاف تو ہم خود کر رہے ہیں. ہر شخص خود جان سکتا ہے کہ یہ 3 چیزیں میرے اندر ہیں, اگر ہیں تو اس کو ختم کرے گا, نہیں ختم کرے گا تو خطرہ ہے کہ یہ منافقت کی موت نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت کی موت سے بچائے. اب آپ ترجمے کو دیکھیں, وقت اتنا کافی ہے. یہ آج کا موضوع تھا جو میں نے اس پر آپ کو روشنی ڈال دی. اب لفظ ترجمے کو دیکھیں کہ یہاں کافروں کی مثالیں ہیں کہ 3 آیتوں میں, 2 آیتوں میں, پھر 2 آیتوں کے بعد جو ومن الناس ہے 7ویں آیت, 7ویں آیت سے 8ویں آیت, 8ویں آیت سے لے کر 20 آیتوں تک یہ 13 آیات کس کی ہیں؟ منافقین کی. ٹھیک ہے, آج جتنا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, اانذرتہم, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیا ڈرائیں, ام لم, یا کہ لم تنذرہم, نہ ڈرائیں. آپ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ گبر کافر ہیں. یہ کیا ہے؟ گبر کافر ہیں. اب اللہ تعالیٰ خود کافر بنا رہا ہے تو پھر رسول کیا ہوتا کہ وہ ایمان جب نہیں لائیں گے, تو پھر جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایمان لانے نہیں دیتا. وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ان کا قصور تو نہ ہوا. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حاضر ڈاکٹر جب کسی کی نبض کو پکڑتا ہے یا دیکھتا ہے, اس کی آنکھیں چیک کرتا ہے, یا اس کا ٹیسٹ چیک کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ ہیپاٹائٹس کی 2 اسٹیج پہ ہے. اب یہ آپ کا مہمان, اس کو جاؤ لے کے جو کچھ کھلاتے ہو کھلاؤ, اس کی ہر طاقت پوری کرو, یہ بچے گا نہیں, مر جائے. کیا اس ڈاکٹر کو آپ قاتل کہیں گے؟ وہ عالم ہے, سمجھ رہا ہے, اس کو تشخیص ہے اس کی, وہ اس کی تعریف کرے گی کہ بڑا تشخیص والا مشخص قسم کا یہ ڈاکٹر ہے, محقق ڈاکٹر ہے کہ جس نے مریض کی شناخت کر لی. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محقق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مشخص ہو سکتا ہے؟ حضور بار بار ان کو جب تبلیغ کرتے تھے, بار بار جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ بدبختوں کی بات مت کرو. یہ بدبخت وہ ہیں, ازلی بدبخت ہیں, جنہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھ لیے, جنہوں نے آپ کے اوپر سترہ اور قرآن بھی دیکھ لیا. اب یہ بدبخت اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل پر اللہ پڑ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اللہ نے ان کو کافر نہیں کیا, بلکہ وہ اپنی طاقت, اپنی جبلت, اپنی خباثت کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے. ان کا مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبردار کر دیا, یہ مرض میں آخری سٹیج پہ ہیں, اب یہ ایمان نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی؟ اب تو اللہ پر اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ کافر بنا رہا ہے. اللہ کافر نہیں بناتا, اللہ تعالیٰ کافر ہونے کی تشخیص کرتا ہے اور پھر کافر خود بنتا ہے. آگے ہے ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی. ختم مانی مہر, اللہ تعالیٰ نے کیا مہر لگا دی؟ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, کیونکہ ان کے دل اب خباثت سے بھرپور ہو چکی ہیں. اب ان میں جڑ کھوکھلی ہو چکی ہے. پانی دینے سے یہ جڑ کھوکھلی کبھی بھی اس کے اوپر پودے پیدا نہیں ہو سکتے. تو جب ایک کھوکھلی جڑ ہوتی ہے اس کو نکال کر پھینکا جاتا ہے, اس کے اندر پانی نہیں دیا جاتا. ان کے ایمان کی جڑ کھوکھلی ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے, اب ایمان نہیں لائیں. ٹھیک ہے, پھر ہے وہ اعلیٰ سبھی, اور ان کی سماعت پر بھی. اے نبی یہ تیری بات نہیں سنیں گے نا, پریشان نہ ہونا. ابھی میں ایمان پڑھا تو اللہ تعالیٰ خود نفسہ قال آسانی ان لوگ یؤمنوا بهذا النتیجہ سبا. اے نبی ہم ایسے دیکھ رہے ہیں تو امت کے مرد میں, امت کے غم میں اس قدر تو اپنے آپ کو گھوڑ رہا ہے کہ کہیں تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دے. اس قدر حضور کو فکر ہوگی.
اپنے امت کی کتنی فکر ہوا کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَبَاحُ النَّفْسَ عَلَىٰ أَحْسَنِ، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے ان کے پیچھے. اللہ سبحان اللہ، اتنے رنجیدہ نبی، اتنے شفیق نبی، اتنے رحیم و کریم نبی، اتنے خودخواہ نبی کہ مَا أَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ گھلتے جا رہے تھے امت کے غم میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کون رہے تھے اپنی امت کے حق میں کہ ایک امتی بھی جہنم میں مت جائے. ہمیں ایک کی فکر ہے، ہمیں اپنے پڑوس کی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی. یہ کرنی پڑے گی، ہم سب کو کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرمانے والا سبھی ان کی سماعت پر، ان کے لسننگ کانوں پر، ایئرز پر بھی اللہ نے کیا کر دی؟ مہر لگا دی. والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ آنکھیں آگے سے دیکھ سکتی ہیں، دائیں بائیں سے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے پردہ کافی ہوتا ہے. اور کان چاروں طرف سے سن سکتے ہیں، دل چاروں طرف سے ادراک کر سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر مہر لگا دی، بند کر دیا، اور پھر اس کے اوپر سٹیپ لگا دی، اور آنکھوں کے اوپر کیا کر دیا؟ غشاوہ. غشاوہ کے معنی کیا ہے؟ پردہ. پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے واسطے ہے عذاب عظیم. جہاں کافروں کو عذاب کی بشارت دی جائے گی وہاں عذاب عظیم کے ساتھ دی جائے گی، بڑے عذاب سے. اور جہاں آگے منافق پر ذکر آئے گا وہاں عذاب کی جب بشارت دی جائے گی تو عذاب علیم سے دی جائے گی. کسے دی جائے گی؟ عذاب علیم. علیم کے معنی ہے دردناک، اور عظیم کے معنی ہے بڑا. کافروں کو بڑا عذاب، لیکن منافقوں کو دردناک عذاب. انشاءاللہ بقی آیات ہیں جو 13 آیات، اس میں منافقین کا ذکر ہوگا اور منافقین کے اعمال ہوں گے، نشانیاں ہوں گی. تو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ سے پھر مکمل سنوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی